اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ غزوہ بنی نصیر یعنی یہودیوں کا جو ایک گروپ تھا، اس کا نام تھا، اس کو بنی نذیر کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہونے کے بعد رسول اللہ غزوہ بنو نذیر سے واپسی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ ربیع الثانی اور جمادی الاول کے کچھ حصہ مدینے میں بسر فرمایا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف روانگی کا ارادہ کیا تاکہ بنی محارب اور قبیلہ غطفان کے بنی سالبہ سے نپٹا جائے، جس کے بارے میں کچھ عرصے سے بدماشی کی اطلاعات آ رہی تھی۔ مدینے سے روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں اپنی نیابت کے لیے مقرر فرمایا، یعنی رسول اللہ کے ایبسنس میں مدینہ کی نیابت جو ہے نا حضرت ابو ذر کے حوالے کی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مدینے سے روانگی کے بعد سفر کرتے ہوئے جہاں ایک درخت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو رکنے کا، پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ اس جگہ کا نام اسی درخت کی وجہ سے ذات الرقا تھا، وہ درخت کا نام رقا تھا، تو وہ جگہ کا نام بھی ذات الرقا رکھ دیا۔ اس درخت کو اب تک ذات الرقا ہی کہا جاتا ہے، اسی لیے اس غزوے کو بھی تاریخ میں غزوہ ذات الرقا کہا جاتا ہے۔ حضرت واقدی کہتے ہیں کہ اس نام کی وجہ سے قریبی پہاڑ ہے جس کے پتھر کٹے پھٹے اور تیر لگے یعنی سرخ، سیاہ اور سفید ہیں، لال ہے، بلیک ہے اور وائٹ ہے اس کے پتھر جو نا۔ البتہ ابو موسیٰ اشعری اس نام کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس مقام تک پہنچتے پہنچتے اس غزوے میں شریک مجاہدین کی ایڑیاں اور ٹخنے گرمی کی شدت سے پھٹ گئے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب غطفانیوں سے مجاہدین اسلام کا سامنا ہوا تو غطفانیوں نے لڑائی میں پہل نہیں کی، لڑنے کے لیے وہ لوگ نہیں آئے پہلے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تو ہر جگہ یہی ہوتا تھا کہ لڑائی میں پہل ہرگز نہ کی جائے، یعنی پہلے اپن نہیں لڑنا۔ رسول اللہ بولتے تھے سامنے والا اگر لڑا تو پھر اپن لڑنا۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اپنے صحابہ کے ساتھ صلاۃ الخوف ضرور ادا فرمائی، یا صلاۃ الخوف کی ادائی کا ذکر ابن ہشام نے کئی حوالوں سے کیا ہے، لیکن اس غزوہ نجد یا غزوہ ذات الرقا کا ذکر نہیں کیا، نہ انہوں نے غزوہ خندق سے قبل اس کا کہیں ذکر کیا۔ البتہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے اہل نجد، غطفانیوں اور بنی سالبہ سے مقابلے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں صلاۃ الخوف ادا کی تھی۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلاۃ الخوف کا آغاز غزوہ خیبر کے بعد بتاتے ہیں، اور اس لیے کہ ابو موسیٰ اشعری کے علاوہ کئی اور سرٹیفائیڈ چیزیں موجود ہیں کہ کچھ روایت میں جن کے راویوں میں حضرت ابن عمر بھی ہے، اس کی ابتدا غزوہ خندق سے بیان کی گئی ہے۔ ان روایات کو صحیح بخاری میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ واقدی یہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقا یا غزوہ نجد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی مدینے سے اپنے صحابہ کے 400 یا 700 افراد پر مشتمل جماعت کے ساتھ ہفتے کے روز اس وقت ہوئی تھی جب ماہ محرم سال پنجم ہجری کے 10 روز گزر چکے تھے۔ محل نظر ہے
کیونکہ محل نظر ہے، کیونکہ اس سے صلاۃ الخوف کی مشروطیت اور غزوہ خندق کے بعد بھی خلاف واقعہ ہو جاتی ہے، کیونکہ غزوہ خندق تو جیسا کہ مشہور ہے کہ ماہ شوال چوتھی ہجری میں واقع ہوئی تھی، جو کئی مستند روایت سے بھی ثابت ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع ہی کے موقع پر جب مسلمانوں کا مقابلہ غطفان و محارب سے ہوا تو غورث نے جو انہی میں سے ایک شخص تھا، ان سے کہا تھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دوں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے تو ہیں، مگر تم انہیں کس طرح قتل کرو گے؟ وہ بولا، میں ان کے معتقد کی حیثیت سے یا بطور قاصد ان کے پاس جاؤں گا، اور پھر تم سن لینا کہ میں نے انہیں قتل کر دیا۔ ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ غورث اپنے ان لوگوں سے یہ کہہ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایسا ظاہر کیا کہ وہ اپنی قوم کی طرف سے کوئی پیغام لایا ہے، اور اس کی گفتگو سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ مسلمان ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کی طرف اشارہ کر کے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی یہ تلوار دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا کر آپ سے کہا، کیا آپ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس کے بعد وہ بولا، اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ یہ سن کر اس نے تلوار میان سے نکال کر آپ پر حملہ کرنا چاہا، لیکن تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، اور ایسا معلوم ہوا کہ ایسے ہی موقع سے دوچار ہونے پر مسلمانوں کے حق میں مندرجہ ذیل وحی رسول اللہ پر نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ یعنی ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بنی نصیر کے بھائی عمرو بن حجاج سے متعلق ہے، لیکن انہوں نے بھی اس کا نام غورث ہی بتایا ہے۔ لیکن ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت آپ کی تلوار درخت کی اس شاخ پر ٹنگی ہوئی تھی جس کے نیچے آپ تشریف فرما تھے، اور غورث نے وہ تلوار وہیں سے اتاری تھی، اور اس کے بعد وہی واقعہ پیش آیا جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بحقی نے غزوہ ذات الرقاع کا ذکر کرتے ہوئے جہاں اس موقع پر صلاۃ الخوف کا ذکر کیا ہے، یہ واقعہ بھی اس طرح بیان کیا ہے کہ مذکورہ بالا روایت میں بیان کیا ہے کہ صلاۃ الخوف کا یہ ذکر حافظ بحقی نے کتاب الاحکام میں بھی کیا ہے، اور وہاں پہ بھی صلاۃ الخوف ادا کی گئی تھی۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ ان کے چچا صدقہ بن یسار نے عقیل بن جابر اور جابر بن عبداللہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے روانگی کے بعد پہلی بار ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا تھا، وہاں ایک عورت جس کا نام بعد میں یمزان بتایا گیا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اس کا شوہر آپ کی خدمت میں یہیں آیا تھا، لیکن وہ واپس نہیں پہنچا۔ چنانچہ اس شخص کو ادھر ادھر تلاش کیا گیا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ وہ بولی، اگر میرے شوہر کا پتہ نہ چلا تو میں بھی یہیں جان دے دوں گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ عورت بھی پیچھے پیچھے لگی چلی آئی، لیکن کچھ دیر کے بعد خود بخود غائب ہو گئی۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ اس منزل کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑاؤ ایک پہاڑی کی گھاٹی میں ہوا تو آپ نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ اس رات کو پہرے پر کون رہے گا؟ جس پر ایک مہاجر اور ایک انصاری نے اس کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ محمد بن اسحاق کے بقول وہ دو اشخاص عمار ابن یاسر
اور عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے۔ ان دونوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کرنا چاہا کہ ان میں سے اول شب کون پہرا دے گا اور بعد میں آخر شب کون پہرا دے گا۔ مہاجر نے اول شب کے لیے اپنی خدمات پیش کی تو ان کا ساتھی انصاری ان کے ساتھ نماز پڑھ کر سو گیا اور مہاجر پہرا دینے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ کچھ فاصلے پر کوئی شخص کھڑا ہے۔ چنانچہ اس نے فوجی قواعد کے مطابق پہلے بلند آواز میں پکار کر 2 بار پوچھا کون ہے، لیکن جب دوسری بار بھی کوئی جواب نہ ملا تو اس نے اسے دشمن کا کوئی جاسوس سمجھ کر اس کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ نشانہ خطا نہیں ہوا تھا، لیکن وہ شخص پھر بھی اسی طرح تنا کھڑا تھا۔ مہاجر نے دوسرا تیر چلایا اور پھر تیسرا، لیکن وہ شخص اب تک اسی طرح کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر اس پہرے دار نے اپنے انصاری ساتھی کو بیدار کر کے سارا ماجرا سنایا۔ پھر ان دونوں نے گھاٹی کے کنارے پر پہنچ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہ تھا، البتہ ایک خوبصورت بڑا سا پرندہ ایک ستون نما ابھرے ہوئے پتھر کے پاس مردہ پڑا تھا۔ ان دونوں پہرے داروں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے صبح، تو پچھلی رات کا واقعہ سنایا اور اس پرندوں کو بھی پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جو کچھ فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی شخص آیا ضرور تھا، لیکن ان چٹانوں میں یہ پرندہ بسیرا کر رہا تھا، وہاں رہ رہا تھا، اور اس کی آہٹ سن کر پھڑپڑایا وہ شخص تو اس شخص نے اسے مار ڈالا۔ یعنی وہ آدمی آیا تھا، اس کی آواز سن کے پرندہ کیا کرا، پھڑپڑایا، تو وہ جو شخص آیا تھا انہیں وہ پرندے کو مار دیا اور خود فرار ہو گیا۔ اس پرندے کی پھڑپڑاہٹ پر پہلا پہرے دار چونکا اور پھر آواز دینے کے بعد ادھر سے جواب نہ ملنے پر کسی جاسوس کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے 3 تیر اس جانب پھینکے، لیکن وہ تینوں تیر اس ستون نما ابھرے پتھر پر لگے، کیونکہ تمہیں خبردار دیکھ کر اس شخص نے اسی پتھر کی آڑ لے لی تھی اور پھر چپکے سے فرار ہو گیا۔ میں تصور میں یہ سب کچھ باتیں دیکھ رہا ہوں، بہرحال یہی پرندہ ہمارے آڑ آیا، انہیں ہمارے کو بچایا۔ یہ پرندہ، یہ اتنا خوبصورت پرندہ اپنی جان سے گیا، لیکن ہمارے لیے اس نے فرق فعال ہونے میں شک نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے یہ اچھا فعال ہے، خوشی کا فعال ہے۔ واقدمی کہتے ہیں جہاں اس موقع پر صلاۃ الخوف کی تفصیل بیان کی ہے، اس کے ساتھ ہی اس واقعے کو بھی تفصیلاً بیان کیا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے وہب بن کیسان نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہی کی زبانی ایک قصہ بیان کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جب وہ دوسرے صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں غزوہ ذات الرقاع کے لیے مدینے سے روانہ ہو کر اس درخت کے قریب ٹھہرے جسے لوگ ذات الرقاع کہتے تھے، اور اسی درخت کے نام سے اس غزوے کا بھی نام رکھا گیا ہے۔ پھر وہاں سے آگے روانہ ہوئے تو ان کا بوڑھا اونٹ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جابر تم اس اونٹ کو کوڑا یا اس درخت سے ایک لکڑی ہی توڑ کر مجھے دے دو، پھر دیکھو یہ اونٹ کس طرح دوڑتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہی تھے کہ ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ ان کا اونٹ دوسرے مجاہد کے اونٹوں سے بھی تیز رفتار چل رہا تھا۔ جابر بن عبداللہ مزید بیان کرتے ہیں کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حیران دیکھ کر غالباً اس اونٹ کے بارے میں میری حیرت کم کرنے کے لیے مجھ سے دریافت فرمایا، جابر تمہاری شادی ہو گئی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے والد نے جو 7 کنیزیں اپنی زندگی میں خریدی تھی،
ان میں سے ایک کنیز مجھے دے دی تھی اور میں نے اسی سے شادی کر لی تھی۔ پھر غزوہ احد میں ان کی شہادت کے بعد میرے حصے میں یہ بوڑھا اور کمزور اونٹ ہی آیا تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ بوڑھا اور کمزور اونٹ میرے ہاتھ 1 درہم میں بیچ دو گے؟ تو پھر خود ہی فرمایا، چلو 4 درہم، چلو 2 درہم لے لو، رسول اللہ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد دوسری منزل تک آپ اس ناکارہ اونٹ کی قیمت بڑھاتے ہی چلے گئے تھوڑی تھوڑی دیر سے، حتیٰ کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت 1 فوتیا یعنی پاؤ چھٹاک سونا تک لگا دی۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ کے اس کریمانہ عمل پر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رضامند دیکھ کر وہ آخری قیمت انہیں اسی وقت ادا فرما دی۔ تاہم ان سے اونٹ مدینے میں واپسی کے بعد بھی طلب نہ فرمایا، پوچھا نہیں، بعد میں قیمت تو دے دیا، ان کے پاس ہی اونٹ چھوڑ دیا رسول اللہ، اور مدینے جانے کے بعد بھی رسول اللہ نے نہیں پوچھا اونٹ کے بارے میں۔ تو انہوں نے خود ہی اپنی بیوی کے ہاتھ اسے آپ کی خدمت میں بھیجوا دیا اونٹ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جابر بن عبداللہ کی بیوی نے اس اونٹ کو مسجد کے دروازے کے قریب ہی درخت کی شاخ سے باندھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، بی بی تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہ بولی، حضور وہ گھر ہی پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شوہر جابر بن عبداللہ کو طلب فرمایا، بلایا، تو دوڑ کر انہیں بلا لائی، اور جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ فرمایا۔ پھر نہایت ہی شفقت سے ارشاد فرمایا، جابر تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے باپ نے شہادت پائی، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا جان و مال خود خریدے رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خرید کے رکھا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم۔ اور پھر وہ اپنے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، یعنی ان کے اعمال حسنہ سے زیادہ اضافہ فرماتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان کے اعمال جو اچھے اعمال تھے وہ اعمال میں ان کا اضافہ فرماتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ مومن شہادت کے بعد مردوں میں شامل نہیں ہوتے بلکہ زندہ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کہ سائے رحمت میں رہ کر کھاتے پیتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تُحْسِنُ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، شہیدوں کی جان و مال اللہ تعالیٰ کا خصوصی عطیہ ہوتے ہیں، جس کی قیمت ساری کائنات بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی ان کے مال کی قیمت پوری کائنات بھی لائے تو ان کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ لہذا تم اپنا اونٹ لے جاؤ، اور میں نے تمہیں اس کی قیمت کے طور پر جو کچھ دیا ہے اسے میری طرف سے انعام سمجھو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کے بارے میں فرمایا کہ انسان کے لیے اس کی روح تک اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہوتی ہے، یعنی ہماری روح بھی جو نا اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، وہ امر ربی ہے، اللہ کا عطیہ ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ان کی اونٹ کی جو قیمت دی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہی تھی، یعنی اللہ کے حکم سے۔ اب معلوم ہے نا، رسول اللہ تو کوئی کام بغیر اللہ کی حکم کے، بغیر وحی کے نہیں کرتے، جس طرح سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وما انطق الہوا، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی حکم کر رہے تھے کہ ان کو یہ دے دو بول کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو اونٹ واپس کیا وہ بھی ان کے لیے عطیہ خداوندی سمجھ کر کیا تھا۔ اس
اس واقعے کو حافظ بحقی نے کتاب الدلائل میں دلائل نبوہ کے عنوان سے پیش کیا ہے۔